میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، دو کام آپ کر کے دکھائیے، 2025 چل رہا ہے، 2026 تک آپ تجربہ کر کے دکھائیے، ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا، گارنٹی ہے۔ اگر میں فیل ہو جاؤں تجربے میں تو آپ 2026 میں میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو صرف دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام حلال کمانا، دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے۔ دو کام کر کے آپ دکھائیے، مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی دے کر کے جاتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بھی پیسہ، جیب میں بھی پیسہ، گھر میں بھی پیسہ، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا، دنیا پیچھے ہوگی، آپ کو دنیا پیچھے کر نہیں سکتی۔ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو لقمہ اٹھاتا ہے، اور لقمہ کو دیکھیے کہ ہاتھ میں کتنا چھوٹا ہوتا، اور جب حلق کے نیچے اتارتا اور چھوٹا ہوتا، یہ بھی حرام۔ دوسرا لقمہ اٹھایا، حلق کے نیچے اتارا، یہ بھی حرام۔ صرف دو لقمے حرام ہیں، اس کے بعد حرام نہیں ہے۔ پہلا لقمہ حرام، دوسرا لقمہ حرام، اس کے بعد کوئی لقمہ حرام نہیں۔ کتنا چھوٹا لقمہ ہے، اللہ کے رسول نے چھوٹے لقمے کا نقصان بتایا کہ دو لقمے اگر حرام کے نیچے آئے 40 دنوں تک تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ جب دو لقمے کا یہ حال ہے تو گودام بھرنے کا کیا حال ہوگا۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے۔ یہ زمانہ چل رہا ہے روپیہ کا، اور آج سے 40 سال 50 سال پہلے زمانہ چلتا تھا پیسے کا، 10 پیسہ 5 پیسہ، پیسے کا زمانہ چلتا تھا۔ زمانہ بدل گیا، روپیہ کا زمانہ آیا، پیسے کا زمانہ چلا گیا، روپیہ کا زمانہ آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 پیسہ کسی نے کسی کا مارا، 700 مقبول نمازیں اس کے نام اعمال سے چھین لی جائیں۔ مرزا غالب جلسے میں آئے، مشاہدے میں آئے، شعر پڑھنے کے لیے تھکے ہوئے تھے، بچہ پاؤں دبا رہا تھا، تو بچے کو لالچ دیا کہ پاؤں ٹھیک سے دباؤ، اجرت ملے گی، پیسہ ملا۔ جب مشاعرہ ختم ہو گیا تو غالب صاحب جانے لگے، بچوں نے دامن پکڑ لیا۔ اچھا، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے، اجرت کہاں ہے؟ کہا کیسی اجرت، کیسا پیسہ؟ کہا پاؤں تو دبایا۔ کہا کہ اچھا تم نے پاؤں دبایا، میں نے تمہارا پیسہ دبایا، حساب کتاب برابر سر۔ کیوں تم نے لگائے ہیں یہاں ظلم کے ڈیرے، ظلم کے ڈیرے، تھن ساتھ نہ جائے گا، بنے کیوں لٹیرے، بنے کیوں لٹیرے، پیتے ہو غریبوں کا لہو شام سویرے، شام سویرے، خود پاپ کرو، خود پاپ کرو، نام ہو شیطان کا بدنام، انسان بنو کر لو بھلائی کا کوئی کام، دنیا سے چلے جاؤ گے رہ جائے گا بس نام، لاکھوں یہاں شاپنی دکھاتے ہوئے آئے، دم بھر کے لیے ناچ گئے دھوپ میں سائے، وہ بھول گئے تھے کہ یہ دنیا ہے سرائے، آتا ہے کوئی صبح تو جاتا ہے کوئی شام، انسان بنو کر لو بھلائی کا کوئی کام، دنیا سے چلے جاؤ گے رہ جائے گا بس نام۔ میں جب آیا تو اتنا ڈر کر کے آیا ہوں آپ کے یہاں کہ مجھے یہ سننے میں آیا تھا کہ یہاں پر عقیقے کا جلسہ ہو رہا ہے، تو میں سمجھ گیا تھا کہ عقیقے میں جلسہ کیا ہوگا، میلاد ہوگا، اگر بتی جلاؤں گا، موم بتی جلاؤں گا، سب کا فاتحہ کر کے جلاؤں گا، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ میلاد جلسے میں تبدیل ہو گیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو حلال رزق عطا فرمائے، حساب سے خرچ کرنے کا سلیقہ نصیب فرمائے۔ آخری پیغام
जवानों के हवाले से हमारे जवान सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जाके हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा, ठीक ठाक चल रहा है। अल्लाह के रसूल से जवान मुसाफा कर रहा है। डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिएगा। 3 मिनट का पैगाम मैं आपके जवानों को दुआ दे करके जा रहा हूँ। अल्लाह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह के रसूल से जवान मुसाफा कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने हैरत से पूछा कि तुम्हारा हाथ इतना सख्त कैसे है भाई? उस जवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, गरीब आदमी हूँ, बीवी बाल बच्चे के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, पत्थर तोड़ता हूँ, हाथ सख्त हो। अल्लाह के रसूल ने महसूस कर दिया कि जवान का दिल छोटा हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ओ जवान, तू अपने दिल को छोटा क्यों करता है? जो मेहनत मजदूरी के लिए पत्थर तोड़ता है वो अल्लाह का दोस्त हुआ करता है। मेहनत मजदूरी इज्जत है, जिल्लत नहीं है। मस्जिद में जवान आया जोहर पढ़ने के लिए, नमाज के बाद बैठा हुआ। असर का वक्त हो या असर के बाद भी नमाज पढ़ करके मस्जिद में बैठ गया। असर की नमाज हो गई, मस्जिद से बाहर नहीं निकला, मगरिब तक बैठा रहा। मगरिब की नमाज हुई, अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ये जवान होकर के मेहनत मजदूरी नहीं करता, नमाज पढ़ करके मस्जिद में बैठ जाता है, बात क्या है? ये खाता कमाता कहां से है? किसी सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी तरफ से इसका भाई कमाता है, ये उसकी खैरात पर रुकू करता है, सजदा करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, याद रखो, इसका भाई जो मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकलता है, मेहनत मजदूरी करता है, उसका रुतबा बड़ा है। ये रात दिन मस्जिद में बैठा रहता है, खैरात खाकर रुकू सजदा करता है, इसका रुतबा छोटा है। ये सिर्फ 3 कमा रहा, वो 3 दुनिया दोनों कमा रहा। इस मजमे में 3 जवान है, तीनों नाकाम है। एक जवान इसमें हीरा है, उसको बताता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इसमें एक जवान है जो सो करके उठता है, आईना और कंघी लेकर के पाउडर लगाता है। मैं लिख करके दे रहा हूं, ये जवान तरक्की नहीं करेगा। बनाओ सिंगार औरत की आदत होती है, ये मर्द होकर के औरत हो चुका है, इसको तरक्की नहीं। दूसरा जवान इसमें है जिसको तरक्की नहीं, मैं लिख करके दे रहा हूं। इसमें वो बदनसीब जवान है जो हर वक्त खेल कूद में रहता है। कैरम बोर्ड से निकला, लूडो में, लूडो से निकला, क्रिकेट में, खेल कूद की आदत बच्चे की होती है। ये जवान होकर के बच्चा हो गया, इसको तरक्की होने वाली है। और इसमें एक जवान है जो रात दिन खाता रहा, उसका पेट है कि इंडिया गेट, पेट आगे भाग रहा है, सुरीन पीछे भाग रहा है। ये इंसान से जानवर हो चुका है। लिख करके दे रहा हूं, तरक्की नहीं। एक हीरा है इसमें, उसको तलाश करके बता रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। इसमें एक हीरा है जो मुकद्दर का सिकंदर है, वो दुनिया को पीछे करता है, खानदान का भी बोझ उठाता है, मुल्क का भी बोझ उठाता है। जानते हैं वो हीरा कौन है? जो सोने से पहले प्लान बनाता है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम बाकी रह गया, कौन सा काम किया है, कौन सा काम बाकी है, सो करके उठता है, इस प्लान के मुताबिक काम को मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बनाता है। एक जवान आया, अपने दोस्तों से कहा कि मेरी शादी बादशाह की बेटी से हो गई। वो जवान बोला, कहाँ राजा भोज, कहाँ गन्नू आते। अरे राजा की बेटी से तुम्हारी शादी कैसे हो? कहा कैसे हुई? मेरी तरफ से कबूल है, उसकी तरफ से बाकी। बेकोशिश बेजोहदे समर किस को मिला है, बेखोता ज़मी गंजे गोहर किस को मिला है, बेखून पिए लुक़्मे तर किस को मिला है, बेजोर कशी ताजे ज़ुफ़र किस को मिला है, बेखाक के छाने हुए ज़र किस को मिला है।
ہے بیکابش کیا علم و ہنر کس کو ملا ہے جو رتبے والا کے سزاوار ہوئے ہیں وہ پہل مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں. پیغام ختم ہو گیا. آپ ہم کو اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگے, لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں, دم کر کے بیٹھے. لگائیے کتنی نظر لگا. پانچواں پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں جوانوں کے حوالے سے. اس پر پیغام کو ختم کرتا ہوں, دھیان سے اس کو سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. ہمارا جوان 3 وجہ سے دارو پیتا ہے, مسلمان ہوتا دارو پی رہا 3 وجہ سے. پہلی وجہ شرم و حیا نکل گئی. دنیا چاہے اچھا کہے برا کہے اس کی کوئی پرواہ نہیں, اس لیے مسلمان دارو پی رہا ہے. دوسری وجہ خوف خدا نکل گیا, اسے پتہ ہی نہیں کہ یہاں پی رہے وہاں حساب دینا ہے. ہمارا جوان دارو کیوں پیتا؟ تیسری وجہ سسرال سے ٹینشن, بیوی سے ٹینشن, ساس سسر سے ٹینشن, ٹینشن میں آ کر کے دارو پیا کہ پریشانی سے نجات ملے گی. نشہ اترا, پھر پریشانی سوار ہو گئی. جب دارو سے نجات نہیں ملی تو ٹرین کی پٹری میں کٹ گیا, زہر کھا کر کے مر گیا, پھانسی کے پھندے سے لٹک گیا, دھوبی کر کڑھا, نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا. ایک مثال پر پیغام ختم ہوا. حدیث کی کتاب ہے, اس کا نام ہے مستدرک. حدیث کی کتاب ہے, اس کا نام سنن بیہقی. ایک عورت ایک جوان پر عاشق تھی. جھاڑ پھونک کے حوالے سے جوان کو گھر میں بلایا. جب جوان داخل ہوا دروازہ بند. اب عورت نے اپنا ارادہ بتایا کہ میں نے تمہیں دم کے لیے نہیں بلایا ہے, زنا کے لیے بلایا. جوان ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا کہ مجھ سے زنا نہیں ہو سکتا, زنا بہت بڑا گناہ ہے. عورت چالاک تھی, اس نے کہا کہ میرا معصوم بچہ ہے, اس کو قتل کر دو, دروازہ کھلے گا, جان بھی بچے گی, ایمان بھی بچے گا. جوان ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا کہ زنا سے بڑھ کر کے قتل ہے, مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا. عورت چالاک تھی, سینٹر پوائنٹ پر آ گئی. کہا کہ سب سے چھوٹا گناہ کر لو, دروازہ کھلے گا, تم یہاں سے چلے جاؤ گے. ایک گلاس دارو دے کر کے کہا کہ یہ سب سے چھوٹا گناہ. جوان اس کے دھوکے میں آ گیا. اس نے سمجھا کہ دارو سب سے چھوٹا گناہ ہے. جیسے ہی اس نے ایک گلاس چڑھایا, حلق کے نیچے اترا, سر پر جب نشہ آیا تو اب انسان سے وہ درندہ بن گیا. عورت سے زنا بھی کیا, بچے کو قتل بھی کیا. ایک شراب آئی, ایک گناہ باقی نہیں رہا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجیے جب ڈاکٹر جواب دے گا تب چھوڑ دیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. خیر میں ڈاکٹر تک پہنچا ہی کر کے دوں گا. ایک عیسائی تھا, بولا یار بڑی پریشانی کی بات ہے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن بہت بڑا پیکر, اسلام میں دارو حرام, اس لیے اسلام قبول نہیں کر سکتا, کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو سکتا. بغل میں عالم دین بیٹھے ہوئے تھے, ان کا نام تھا ضحاک بن مزاحم. دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے, دارو پی لو, یہ مسلمان ہو جاؤ کلمہ پڑھ کر کے. دایاں بایاں دارو پیتے رہے. بڑا خوش ہوا. ایک تیر دو شکار. جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو دارو کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور عالم دین نے کمر سے کوڑا نکالا, 80 کوڑے مارے, ہاتھ کھینچ لیا. اب سوچنے لگا یار بیکار مسلمان ہو گیا, پھنس گیا بری طریقے سے, اسلام سے نکل جاتا ہوں. تو حضرت نے تلوار نکالی کہ 2 ٹکڑے کر دیا. تو کہتا ہے سبحان اللہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ, میرے باپ دادا قبر میں پہنچ گئے, میری دارو چھڑا نہیں سکے. کیا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا, زندگی بھر کے لیے دارو چھوٹ گئی. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجیے خود بھی بچیں گے, سارے سماج کو بچائیں گے انشاءاللہ. ایک انسان ہوں میں, فرشتہ نہیں, جو فرشتہ بنے ان سے رشتہ نہیں. کہو اچھا یا خراب میں تو پیتا ہوں,
ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں، کوئی اپنا گئے ہو تو روکے مجھے، میں غلط کر رہا ہوں تو ٹوکے مجھے، کوئی اپنا گئے ہو تو روکے مجھے، میں غلط کر رہا ہوں تو ٹوکے مجھے، کسے دینا ہے حساب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں۔ پیغام ختم ہو گیا۔ ایک آخری پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں مردوں کے حوالے سے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ داماد بیٹی کا جھگڑا، داماد سیدھا جیل، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ مکمل ہمارا آپ ساتھ دیں، آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں ہیں۔ یہ اتر پردیش میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے کانگلا۔ ابھی ملک آزاد نہیں ہوا، انگریز کی سرکار ہے، عدالت میں جو حاکم بیٹھا اس کا نام ہے مارچ۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ سے پٹی ہٹا رہا ہوں۔ مسجد میں امام نے وللضالین کہا، ایک طرف کے مقتدی نے آہستہ سے آمین کہا، دوسری طرف کے مقتدی نے زور سے آمین کہا۔ اب کیا تھا؟ دعا کے بعد دونوں ٹکرا گئے، دونوں طرف سے لاٹھی چل گئی۔ ایک خدا کو سجدہ کرنے والے، ایک امام کے پیچھے سجدہ کرنے والے لہو لہان ہو گئے۔ مقدمہ انگریز کی عدالت میں چلا۔ انگریز کو 5 منٹ تک سمجھ میں نہیں آیا کہ آمین کس چڑیا کا ہے۔ جب وکیلوں نے بحث کیا تب اس کو پتا چلا او آمین دعا کا نام۔ اب اس نے جو ججمنٹ لکھا تو ایسا بھگا کر کے مسلمان کو جوتا مارا کہ تاریخ کے حوالے سے وہ 30 ابھی تک دل میں محسوس کی جاتی ہے۔ اس نے لکھا آمین کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم آمین بھی صرف آہستہ سے آمین کرنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ انگریز لکھتا ہے اپنے ججمنٹ میں، دوسری قسم آمین کی ہے آمین بالجہر، زور سے آمین کہنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اس نے لکھا کہ تیسری قسم ہے آمین بالشر، دوسرے کو چڑھانے کے لیے آمین کہنا، یہ کہیں سے ثابت ہے۔ یہ حنفی بھی گنہگار، یہ سلفی بھی گنہگار۔ رمضان کا مہینہ تھا، جماعت والے مسجد میں آئے تو کمیٹی نے کہا کہ تم کو پہلے بتانا ہوگا کہ تراویح 8 ہے یا 20 ہے۔ اب جماعت والے پھنس گئے، مسائل تو معلوم نہیں، فضائل معلوم۔ تو امام صاحب، امیر صاحب نے سوچا کہ اگر 20 بتائیں گے یہ لوگ 8 والے ہیں تو نکال دیں، اگر 8 بتائیں گے یہ لوگ 20 والے ہیں تو بھی نکال دیں۔ تو امیر صاحب نے کہا دیکھیے بھائی صاحب، جو لوگ 20 پڑھتے ہیں وہ کچھ زیادہ پڑھتے ہیں، اور جو 8 پڑھتے ہیں وہ بہت کم پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے دونوں ہیں۔ ہم جو آئے ہیں اس کو تلاش کر رہے ہیں لاٹھی لے کر کے، جو یہ بھی نہیں پڑھتے وہ بھی نہیں پڑھتے۔ آپ کے جگت پور میں اور موہنیا میں الوداع جمعہ میں ایک اعلان ہوا ہے، وہ پٹنہ میں بھی ہوا، رانچی میں بھی ہوا۔ وہ اعلان کیا تھا اس کو سنا دیتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ میرا جلسہ صرف میرے حصے کا 5 منٹ کے لیے بچا ہوا ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اب آپ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کا خاتمہ ہوگا یا میرا خاتمہ۔ الوداع جمعہ میں رانچی میں امام صاحب مائک لے کر کے کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ دیکھیے الوداع جمعہ ہے، اس کے بعد اب کوئی جمعہ نہیں ہے، عید کی نماز پڑھنی ہے۔ عید کی نماز 8:30 بجے عیدگاہ میں ہوگی۔ ایک آدمی 20 سے کھڑا ہوا، امام صاحب اعلان واپس کیجئے، اعلان واپس لیجئے۔ عید کی نماز اگر آپ جمعہ میں مسجد میں پڑھیے گا تو میں پڑھوں گا، اگر عیدگاہ میں پڑھیے گا میں کبھی نہیں پڑھوں گا۔ اب امام صاحب کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی، یہ کون سا آدمی ہوگا؟ قریب بلا کر کے کہا اللہ کا بندہ، جمعہ کی نماز میں، عید کی نماز ہے، عام حالت میں عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے، تم کو کیا پریشانی؟ کا پریشانی میرا بھائی جس سے میرا 10 سال سے کیس لڑ رہا ہوں وہ عیدگاہ میں پڑھتا ہے، وہ منحوس جب تک عیدگاہ میں پڑھے گا میں عیدگاہ میں پڑھوں گا۔ تو امام صاحب نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے، میں راستہ بتاتا ہوں، حل بتاتا ہوں۔ تم ایک کنارے نماز پڑھنا، وہ ایک کنارے نماز پڑھے گا، جب نماز ختم ہوگی تم ایک راستے سے نکلنا، وہ ایک راستے سے نکلے گا،
सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी, तो कहता है कि आप एक किनारे की बात करते हो। अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है, मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। ऐसे कुछ लोग इबादत का पता देते हैं, जैसे हर काट को पंछी को सजा देते हैं, जैसे हर काट को फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तलाफात को। मर्दों के हवाले से पैगाम खत्म, दो पैगाम औरतों के हवाले से, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहले दो चीज की हिफाजत की जाती थी हमारे समाज में, एक दौलत, दौलत भी घर में रहती थी, घर में हिफाजत की जाती थी, और दूसरी औरत की घर में होती थी और उसकी हिफाजत की जाती थी। जमाना जैसे ही बदला, घर की दौलत निकल करके बैंक में पहुंच गई, जमाना बदला, घर की औरत निकल करके बाजार में पहुंच गई। अभी आप जाइए, एक रास्ता तो इधर है जलसा से आने का, एक रास्ता मस्जिद की तरफ है, आप देखिए कि सारी दुकान इसी रास्ते में है, और उस दुकान में आपको 99 औरत, एक मर्द नजर आए। दौलत घर में है, घर से बाहर निकली, बैंक में पहुंच गई, औरत घर में थी, घर से बाहर निकली, बाजार में पहुंच गई। कैसे आप जमानत दे सकते हैं कि ईमान भी बचेगा, आबरू भी बचेगा? दूसरा नमूना आपकी खिदमत रखता हूं, जिस औरत के जिस्म पर बुर्का देखिए, जिस औरत के चेहरे पर नकाब देखिए, इस बुर्के का नाम इस्तिलाह में क्या है? इस चेहरे पे जो नकाब है, इसका नाम इस्तिलाह में क्या है? तो लिखा कि इसका नाम सत्तारुल उयूब है। जो औरत बुर्के के साथ है, नकाब के साथ है, दुनिया में जब तक जिंदा है अल्लाह उसके ऐब को छुपाता रहता है। जब वो औरत मर जाती है तो अल्लाह इस पर्दे की वजह से उसके गुनाह भी माफ फरमा देता है। अभी आप देखेंगे दो जनाजा उठता है ताबूत में, एक जनाजे पर कोई छतरी नहीं होती, दूसरा जनाजा होता है उस पर छतरी होती है। जिस पर छतरी होती है वो औरत का जनाजा है, जिस पर छतरी नहीं होती वो मर्द का जनाजा है। ये औरत के जनाजे पर छतरी, ये किसकी सुन्नत है? फातिमा की सुन्नत है रज़ी अल्लाह अन्हा। वसीयत फरमाई, जब मेरा जनाजा उठेगा तो रात में उठेगा और उस जनाजे पर छतरी होगी। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि एक रिवायत में लिखा है, जब महशर में फातिमा की सवारी जन्नत की तरफ जा रही होगी तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, महशर के लोगों अपनी निगाह को नीची कर लो, फातिमा की सवारी जा रही है। शादी के 4 महीने में औरत को बच्चा हुआ तो औरत ने घबरा करके कहा, इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर ने कहा, इसका क्या नाम? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय कर रहा है। इसका नाम वंदे भारत राजधानी के अलावा क्या रखा? वो हयाती, वो हयाती, वो हयाती खूबसूरत एक परी है फातिमा, वो हयाती खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिना से हक ताला हश्र में फरमाएगा, अपनी
نظروں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو جھکا لو، آ رہی ہے فاطمہ۔ آخری پیغام عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا ہوگا جھولے پر، بیٹی ہوگی چولہے پر، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو تو زہر کھلا کھلا کر قیامت تک کے لیے اٹھا دینا چاہیے۔ جلسہ ختم ہو رہا، ہم کو ختم کر کے ہی آپ لوگ ادا نقطے پر نظر رکھیے، 2 منٹ کا لگتا ہے، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آخری نقطہ آپ کی خدمت رکھتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ لڑکی کو پڑھانا 3 وجہ سے ضروری ہے۔ جیسے آپ کا لڑکا انسان، اسی طرح آپ کی لڑکی انسان۔ لڑکے کو آپ نے تعلیم دلایا، انسان بنایا، اگر لڑکی کو تعلیم سے محروم کیا تو آپ کی بیٹی جانور سے بدتر ہو جائے گی۔ دوسری وجہ، جیسے آپ کا لڑکا مسلمان، دین کی تعلیم دے کر کے آپ نے اس کو مسلمان بنایا، اگر لڑکی کو آپ نے دین کی تعلیم نہیں دیا، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت آپ کی بیٹی ہے، اگر اس کو آپ نے دین کی تعلیم سے محروم کیا، وہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ دوسرے نقطے پر نظر رکھیے، پیغام کو اس پر ختم کر رہا ہوں۔ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیے، بیٹا کو کم، بیٹی کو زیادہ۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے۔ پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دیں گے، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر بیوی بنے گی، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی۔ مرد پڑھا تنہا مرد پڑھا، عورت پڑھی سارا خاندان پڑھا۔ انٹرویو چل رہا تھا اسکول میں، 5 لڑکی امتحان دینے کے لیے آئی، 5 سوال پوچھے، 4 سوال کا جواب نہیں دیا، صرف 1 سوال کا جواب دیا، آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ پہلا سوال پوچھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بتاؤ، کسی کو پتا نہیں۔ اسلام کے 5 رکن بتاؤ، کسی کو پتا نہیں۔ نبی کی والدہ اور نبی کے والد کا نام بتاؤ، نعوذ باللہ کسی کو پتا نہیں۔ چوتھا سوال پوچھا کہ تسبیح میں 100 دانے کیوں ہوتے ہیں، کسی کو پتا نہیں۔ آخری سوال پوچھا، سب نے قلم توڑ جواب دیا، 3 فلمی ہیرو کا نام بتاؤ، تسلی بخش۔ دماغوں کا آلے، کلام کا آلے، اور ان کی زبان پہ ہے دن رات گالی۔ دماغوں کا آلے، کلام کا آلے، اور ان کی زبان پہ ہے دن رات گالی۔ کلام کا آلے، کلام کا عالی، دماغ ان کا عالی، اور ان کی زبان پہ ہے دن رات گالی۔ پسند ان کو دانائی کی بات کرنا، اور مرغوب ان کو ہے بکواس کرنا۔ میں جلدی سے لائن کاٹ رہا ہوں، بغل میں ہی ہے، اتنی بددعا ملے گی کہ سفر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آخری پیغام ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے رکھ دیتا ہوں، 1 منٹ کا، آپ بھی سوچیں گے اخیر کر کے ہم لوگوں کو پہنچا ہی دے گا جگہ تک۔ ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے آپ کو جنتی میں، دنیا ہی میں جنت کا ٹکٹ دلانا چاہ رہا ہوں۔ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ جب بیوی مر جائے گی، ماں باپ کی خدمت ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ اپنے انجام سے بالکل بے خبر ہیں۔ ایک جوان آیا، بس جس بریک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجیے، سمجھ میں آ گیا ہے۔ ہم دونوں ایک ساتھ رانچی پہنچے، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے۔ جوان آیا، اللہ کے رسول کی خدمت میں ماں کی شکایت کو لے کر کے آیا، اسی مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ جوان آیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں بہت بد مزاج ہے۔ کہا کہ اچھا، 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، اس وقت بد مزاج نہیں؟ کہ یا رسول اللہ، میں سچ کہہ رہا ہوں،
میری ماں واقعی بدمزاج ہے. اللہ کے رسول نے کہا رات رات بھر جاگ کر کے تم کو دودھ پلایا, اس وقت بدمزاج نہیں تھی. کہ یا رسول اللہ میں نے دودھ کا حق ادا کر دیا. اللہ کے رسول نے حیرت سے پوچھا کہ دودھ کا حق ادا کر دیا, کیسے ادا کیا؟ کہ پیٹھ پر بٹھایا, خانہ کعبہ کا طواف کرایا, صفا مروہ کی سعی کرائی, حج کرایا, دودھ کا حق ادا ہو گیا. اللہ کے رسول نے کہا او بے خبر, تو دودھ کے حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے. تیری ماں نے 9 مہینے کے بعد جب تم کو اس دنیا میں لایا, ایسا درد اکھڑا تھا, ایسا درد اکھڑا تھا, 900 تلوار اگر کسی زندہ آدمی پر پڑے وہ زندہ رہے, اس سے بھی زیادہ درد اس وقت تمہاری ماں کو اکھڑا تھا. ابھی تو اس درد کا حق ادا نہیں ہوا, دودھ کے حق ادا کرنے کی بات ہے. ایک جوان تھا, ہوٹل میں جاتا تھا, 5 روٹی خریدتا تھا روزانہ. ہوٹل کے مالک نے کہا 5 روٹی کا کیا کرتا ہے؟ کہا 1 روٹی تو دریا میں ڈالتا, 1 روٹی جیب میں رکھتا, 1 روٹی سے قرض چکاتا ہوں, 2 روٹی قرض میں دیتا ہوں. اس کا سر چکرا, ہاتھ جوڑ کر کے بولا بھائی صاحب پیسہ نہیں لیں گے, فری میں روٹی دیتے. اس کا مطلب سمجھا. کہا 1 روٹی جو جیب میں رکھتا ہوں میں خود کھاتا ہوں, 1 روٹی سے جو قرض چکاتا ہوں, میرا باپ مر چکا ہے, ماں زندہ ہے, اس نے کھلا کھلا کر کے اتنا قرض چڑھا دیا ہے, ابھی اسی کو اتارتا. کوئی ماں کا لال اس مجمع میں ایک دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے ماں باپ کو کھلا رہا ہوں. ماں باپ نے احسان کیا ہے, اسی کو لوٹا. اور کہا 2 روٹی کا کیا کرتے ہو؟ کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے, اس کو کھلاتا ہوں. جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ میرے بڑھاپے کا سہارا. کہا یار 1 روٹی کے بارے میں بتا دو جس کو دریا میں ڈال دو. کہا اندر کی بات ہے, اندر ہی رہی. کب میں کہاں جا رہا ہوں؟ سوپول بازار پرچار کریں, بتا دو. آگے کسی سے کہنا نہیں, وہ روٹی جو میں دریا میں ڈالتا ہوں ساس کو کھلا دو, نیکی کرو دریا میں. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو, بولو صلی علی بولو, بولو مصطفیٰ مصطفیٰ بولو. ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کے ناقص کی کٹ گئے. اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے, تو جس کی آپ کی نظروں میں گھٹ گئے. ارشاد یوں ہوا کہ وہ اولاد نہ خلف, گھر جس کے جنت آ گئی پھر پلٹ گئے. ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال, اس ناسعید اولاد کی قسمت پلٹ گئی. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو, بولو صلی علی بولو. میرے حصے کا پیغام ختم ہو گیا, لیکن جلسہ ختم نہیں ہوا ہے. آپ کی بیداری اگر دعا تک اسی طرح ہی, تو میں گارنٹی لے کر کے جاؤں گا کہ یہ جلسہ انشاءاللہ زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول ہوگا. 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے. اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ, بہن سے زیادہ سالی پر مہربان انشاءاللہ. میں کتابوں سے نمازوں سے نظر سے پیدا